بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قابل عزت قابل احترام محترم سماعتوں کو کہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے پہنچے گی، اس سلسلے کو اجاگر کریں گے، محسوس کریں گے، بیان کریں گے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی بہتر یا بہتری کی وجہ بن سکے، کچھ بہتر ہو سکے، کچھ بہتر کر سکیں، کچھ بہتر ہو سکے، اسی سمت کو آگے لے کے چلنے کے لیے، بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہتر اور اچھا تعلق رکھنے کے لیے، زندگی کو اپنے اپنے تجربات سے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، کہاں آ کے کمزور ہوئے، کہاں پہ اپنی کمزوری سے ہی ہم نے طاقت لی، کہاں پہ ہم اس طرح سے بکھرے کے لگا تھا کہ جیسے اب کبھی سمٹ ہی نہیں سکیں گے، وہاں پر سمٹے تو پھر ایسے سمٹے کہ دوبارہ وہی وجود اسی طاقت کے ساتھ نظر آنے لگا کہ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا یا کہہ دیا گیا بھی، اور ساتھ ساتھ یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ اب اس وجود کا کبھی بھی اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اس کے ساتھ کوئی کب کہاں کیسے کچھ ایسا کر پایا ہے یا کر پائے گا۔ ہم جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے سے لے کے اس معاشرے تک کہ جس کی بنیاد ہم خود اپنے بلبوتے پر اس طریقے سے رکھتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ جہاں پر صاحب فرض ہیں تو صاحب فرض ہیں، صاحب حق ہیں تو صاحب حق ہیں، اپنے اندر بہت سی ایسی مثبت باصلاحیت، مضبوط اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے اپنے اندر اس تمام مثبت سوچ کی عکاسی کو اپنے فرائض میں شامل کرتے ہوئے خیر مانگنا۔ آپ کی زندگی میں بے شمار دوست احباب آئیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کچھ اور آئیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کچھ اور آئیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم سوشل ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، ہماری ضروریات ہیں، رشتے ختم نہیں ہوتے۔ رشتوں میں تو صرف اور صرف حالات کی وجہ سے دراڑیں آ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، ہمارے خیالات تصورات جیسے جیسے بدلتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر بھی وہ تمام معاملات زندگی اس طرح سے اجاگر ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک اخلاقیات عطا کی آپ کے والدین کی وجہ سے، آپ کے محترم قابل عزت اساتذہ کرام کی وجہ سے، وہ تمام اخلاقیات آپ نے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹرانسفر کرنی ہے، آپ نے وہی اخلاقیات اپنے ان دوست احباب تک کو بھی ٹرانسفر کرنی ہے کہ جو کسی بھی طرح سے کم علمی میں، ناسمجھی میں کسی ایسی طرف جا رہے ہیں، کسی ایسی سمت جا رہے ہیں کہ جس کا مستقبل انتہائی تاریک ہے، روشن نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ ہمارے گھروں میں جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہوں یا کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال موسٹلی ہمارے استعمال میں بہت زیادہ رہتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس کو بغور دیکھیں گے تو وہ ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، گرم لباس، سرد لباس اور دروازہ، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کے اٹھنے سے لے کے آرام تک کے وہ تمام پروسیس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔
ان میں ایک چیز ایسی ہے کہ جسے ہم ہمیشہ یا جان بوجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ اپنی ذات کی تکمیل کے فرائض جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، ہم کسی کی ذات کے اندر اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتے کہ جس طرح سے ہم ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس میں مختلف ادوار کے ہمارے اپنے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں خود اپنی ہی بات کروں گا کہ میں شاید بہت سے دکھ درد سنتا ہوں گا، یہ مجھ تک پہنچتے ہوں گے، لیکن میرے اندر کی کیفیت مجھے بیان کرنا آج تک نہیں آئی کہ میں کس تکلیف سے ہوں یا میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، 100 چیزیں ہیں، میں نہیں بیان کر پاتا ہوں۔ اس چیز کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا، فقط ایک عطا ہوتی ہے کہ آپ اپنی حقیقی کیفیت کو اگر کوئی لفظ دے سکیں، کوئی الفاظ دے سکیں، آپ ان کو آگے پہنچا سکیں، یہ ریئر ہوتا ہے۔ نہ ہر کوئی یہ کر سکا ہے، نہ ہر کوئی یہ کر سکے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو، یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ نہ ہو، یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ فلاں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن وہ میرے ساتھ ہوا کیوں، کیسے، کب، کہاں ہوا، میں نے ان کو اتنی سپیس کیوں دے دی کہ میں اپنے اس ماضی سے باہر نہیں آ سکا یا نہیں آ سکی۔ اس کے اندر یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کا ماضی بڑا کوئی اللہ معاف کرے دردناک ہوتا ہے، یہ بڑا نیرو لیول ہوتا ہے، یہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، یہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ بنیاد ہوتی ہے آپ کی، وہ اپنی بنیادوں کو اگر یاد رکھیں گے ہم مار نہیں کھائیں گے۔ اپنی باقیات کو اگر یاد رکھیں گے ہم مار نہیں کھائیں گے۔ ان لہجوں کو، ان الفاظ کو، اس اپنی زبان کو یاد رکھیں گے ہم مار نہیں کھائیں گے۔ اپنے اندر موجود اپنے والدین کے عکس کو، بہن بھائیوں کے عکس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ان رجحانات کو جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں ہمارے اندر، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی کوشش کی اپنے آپ کو اتنی زیادہ عادت ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے اتنے زیادہ کوشاں ہو سکتے ہیں کہ ہمیں واقعتاً حقیقتاً وہ تمام تر کامیابیاں مل جاتی ہیں، ہمارے نزدیک ترین آ جاتی ہیں کہ جن کا فقط ایک تصور ہوتا تھا۔ جب آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، جب آپ کو ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، جب آپ کو عزت بخشی جاتی ہے، خدا کی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، سرے سے کمال نہیں ہوتا۔ آپ جب معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے والے نے جس طریقے سے یا جس طور طریقے سے آ کے سلام لیا، دعا لی، گفتگو شروع کی، اس کے اندر جس طرح سے اس نے کسی کو مخاطب کیا، اس کے مخاطب کرنے کا انداز، وہ سب سے پہلا انداز آپ کے والدین کا ہوتا ہے۔ دوسرا انداز آپ کے ان بہن بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے والد اور والدہ کو کرتے ہیں۔ اگر آپ سب سے بڑے ہیں تو آپ اس چیز سے محروم رہتے ہیں، اگر آپ سب سے چھوٹے ہیں تو آپ اس لذت کو بخوبی محسوس کرتے ہیں کہ بڑے نے والد اور والدہ کو کیسے، جیسے کہ ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نظام تھا کہ ہم لوگ اپنے ننیال میں سب سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماموں کی اولاد سے ہم بہت چھوٹے تھے، تو جو ان کے یعنی کہ جو میرے کزن تھے، ماموں زاد جو بہنیں تھیں، بھائی تھے، وہ جن کو امی ابو کہتے تھے ہم ان کو ہی امی ابو کہتے تھے۔ وہ جو میری والدہ کو کہتے تھے کہ یعنی کہ پاجی، ہم ابو کو پاجی کہتے تھے، تو وہ امی کو گوگو کہتے تھے، ہم بھی گوگو کہتے تھے، تو دادی کو ماسی کہتے تھے تو ہم بھی ماسی کہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ہمیں وہی چیز ملی جو ہم نے دیکھی اور ہم نے اس کو فالو کیا۔ اب فالو کرنے میں ہمیں گالی گلوچ بھی مل سکتی ہے، ہمیں طنز، ہمیں نیرو مائنڈڈ سوچ بھی مل سکتی ہے، اور اسی کے اندر ہی اپنی ذات کی نفی کرنے والے الفاظ بھی مل سکتے ہیں۔ اور نہیں جی بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھی، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے خیر سے بارش برسا دی، اللہ پاک
اس بارش کو رحمت کی بارش رکھنا. یہ وہ کنورسیشنز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ٹریڈیشنل آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. خیر مانگو، خیر مانگو، بس سب کا بھلا، سب کی خیر ہو، خیر مانگو. جب آپ حالت خیر سے اس خیر کی تقسیم تک آ جاتے ہیں، اللہ کی ذات پاک آپ کو چن لیتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہی تسلسل ہے، وہی خیر کا تسلسل ہے کہ جو آپ نے دیکھا تھا، جو آپ تک پہنچا تھا. اس میں آپ کے والدین کی اور ان کے والدین کی، آپ کے دادی دادا کی، آپ کے نانی نانا کی، جو ان کا ایک تسلسل ہے، جو ان کا ایک مکمل لائف سنیریو ہے، اگر آپ کے سامنے وہ پوزیٹیو ہے، وہ گرین ہے، سٹل گرین ہے، اور اس سے وہ ایک ایسے خوبصورت پھول کی مانند ہے کہ جس کی خوشبو ابھی تک آپ کو آ رہی ہے، تو یہ ہوتا تو ریئر ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں. آپ کو بھی چنا گیا ہے اس صحبت کے لیے کہ جس سے آپ نے خیر کے معاملات سیکھے. سیکھنے کے بعد دوسری، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ایک تو اللہ پاک ہمیں اس مقام تک لے کے جائے کہ ہم اچھے سیکھنے والے بن سکیں. اس کے بعد ہم اس اچھے سیکھنے والے سے اچھے تقسیم کار بن سکیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ جو جسٹیفیکیشنز مانگتا ہے. جب آپ معاشرے میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں تو وہ سی وی لے کے نہیں رکھتے آپ کہ بھئی آپ کی سی وی ہے، آپ نوکری کے لیے آپ نکلے ہیں، تو یہ آپ کا معاشرے میں پہلا قدم ہے. پہلا قدم آپ سمجھ لیں کہ جب آپ پر پہلی تنقید ہوتی ہے، وہ نوکری ملنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ نوکری ملنے کے 5 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ نوکری ملنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی فرسٹ ایئر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر 8th کلاس میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر 6th کلاس میں بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کو پہلی تنقید ملتی ہے تو وہ آپ کا پہلا دن ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور جب آپ کو پہلی تعریف ملتی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا فرسٹ ڈے ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے لگ گیا. اب معاشرے میں بھی آگے تنقید بھی سہ لی، تعریف بھی سہ لی، اور حالت شکر میں رہے، حالت صبر اور پھر شکر میں رہے. اور آپ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اسی مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں، جبکہ اسی معاشرے میں آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے علاقے میں بہت سے ایسے نیگیٹو لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جن کو غلط لقب دے کے یا غلط طریقے سے بلایا یا یاد کیا جاتا ہے، یا ان کے کردار کے اوپر کچھ نہ کچھ غلط ہی کہا جاتا ہے. مگر اسی علاقے میں اللہ رب العزت آپ کو بھی بے پناہ عزت دے رہے ہیں. اب اس شخص تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس شخص کا آپ تک پہنچنا ضروری ہے کہ آپ دونوں کا آپس میں ہم مشاہدہ کریں یا کمپیریزن کریں. یہ نیسیسٹی نہیں ہے. مزہ اس چیز کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا علاقہ آپ کے مثبت عمل سے پہچان آ جائے، آپ کا گھرانہ آپ کے مثبت عمل، سوچ، فکر سے پہچان آ جائے. آپ کے والدین کی ایک بڑی عجیب سی خواہش ہوتی ہے جو میری والدہ نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے بات بھی کی تھی، کہ میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے یعنی کہ آپ لوگوں کو کے نام سے میں پہچانی جاؤں، اور آپ کے والد صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی. تو میں نے کہا یہ تو ناممکن ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ہم گھر سے باہر نکلیں گے، جوتی نہ پہنی ہو تو کہتے ہو جی دیکھو جوتی نہیں پائی، چل اندر جا جوتی پا گیا. یہ کہ شرٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی، چلو شرٹ پہن کے ہو. تو میں نے کہا ابھی تک تو ہم اسی چیز سے باہر نہیں آئے، تو آپ کو کب وہ ہم آپ ہمارے نام سے پہچانی جائیں گی. تو بھی نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں پہچانی جاؤں، میں اپنے مرنے کے بعد بھی پہچانی جا سکتی ہوں. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی آپ کے ہاتھ سے اللہ پاک ایسی کوئی خیرات کروا دیں کہ جس کا سلسلہ جاریہ بن جائے. اور جب سلسلہ جاریہ کے اندر آپ کا وجود باقاعدہ طور پہ آ جاتا ہے تو پھر خیر کے معاملات ان تمام شروں کو کاٹتے ہوئے آپ کو اس رحمت کی چادر کے نزدیک ترین لے آتے ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی آپ کو بامقصد، بامعنی، اور آپ کی اسی زندگی کے اندر آپ کو آپ کی آخرت کی بھی بشارتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ بات طے ہے
کہ ہم نے خود سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، کہ پہلی تبدیلی ہمارے اندر موجود ہمارے ان خیالات کی ہے کہ جو اکثر و بیشتر نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ہم اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ اتنا تنہا اور اکیلا محسوس ہونے لگتا ہے، ہمیں اپنا آپ اتنا نامناسب یا بے مقصد اور فضول سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اکثر ہم کہتے ہیں یا اللہ زندگی کا فائدہ کیا ہے. تو فائدہ تو اس لمحے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ جب آپ کے وجود کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. وہ فائدہ آپ کو ملے یہ ضروری نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو وہ فائدہ ملنا ہو. آپ کو اپنا تنہا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنی اصلاح والے معاملات کو اپنے انداز سے مکمل کرنا چاہا. فقط مکمل بھی نہیں کرنا چاہا بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ہی بار بار اپنی ذات کے کٹہرے میں لا کے پالش نہیں کیا. جب آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو سمجھے گا، تو یہ بھی ایک عجیب سی سوچ ہے. میں اس کو مثبت سوچ نہیں کہوں گا. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے آئے گا، آپ کے لیے بیٹھے گا، آپ کو سمجھے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کی بات کو وہ اہمیت دے گا کہ جس کو آپ لوگ ترستے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اس لمحے موجود ہیں پارس نور، سپریانزا، قرۃ العین، پھر پارس، پھر کوی احمد صاحب. آپ کی شمولیت کے ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہیں. آلریڈی پہلے سیشن چل رہا تھا لیکن میرا ہاتھ لگنے سے وہ ختم ہو گیا. بہرحال میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، کوئی آپ مثبت بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آپ کی بات کو باقاعدہ طور پہ سنا جائے گا، یہاں پر بیان کیا جائے گا. آپ کی مثبت سوچ کو، آپ کے نظریات کو، آپ کے انداز کو. یقینی طور کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ جو میں اپنے مشاہدے یہاں پر بیان کر رہا ہوں یہ حرف آخر ہیں، بلکہ آپ کے اندر بھی وہ تمام مشاہدات اللہ رب العزت نے اسی طرح سے رکھے ہوئے ہیں. بس ان پہ ذرا سی ڈسٹ صاف کرتے ہوئے آپ اپنی رائے کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنی ذات کے فلسفے کو، فلسفہ حیات کو اگر کوئی بہتر لفظ دیتے ہوئے ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت بہت خوشی ہوگی. اچھا جی، ابھی 2 ناموں کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیفری ایف بی ای اور نگم گیلانی. اور میں آپ تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نگم گیلانی کی والدہ ماجدہ کے لیے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دیں اور وہ ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ قائم رہے. آمین ثم آمین. جب ہم تصورات کی زندگی سے حقیقی زندگی کی طرف آتے ہیں تو حقیقی زندگی ہمیں دلدل کی طرح محسوس ہوتی ہے. ایک ایسی دلدل جو ہمیں نیچے اتار رہی ہوتی ہے. ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار واٹ ہیپن، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. جیسے نئی نئی ڈگری ملنے کے بعد آپ کو اپنا آپ اس معاشرے کے لیے ایک بڑا خاص لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب میں نے تو یہ ماسٹر لیول کو ٹچ کر لیا ہے، میرے لیے جاب ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. ماسٹر ڈگری ایک ہوپ کا نام ہے، کسی نوکری کا نام نہیں ہے. ہوپ ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے اندر موجود اس سکت اور صلاحیت کے بعد آپ کو جو توفیق دی، اس توفیق کو پا لینے کے بعد جب آپ اس ڈگری کو حاصل کرتے ہیں، مارکس آپ کے آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، برے آتے ہیں، وہ ماسٹر ڈگری آپ کو ٹکنے نہیں دیتی. کبھی آپ لیفٹ جاتے ہیں، کبھی رائٹ جاتے ہیں، دوستوں کو فون کر، یہ کر، وہ کر. میں نے ایک صاحب کا انٹرویو تھا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو ان کے مارکس بہت زیادہ اچھے تھے. تو جو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا رکھ لینا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں. میں کہا جی آپ کی مرضی، آرگنائزیشن آپ کی، آپ نے کرنا، میں تو ویسے ہی آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے مارکس بہت اچھے ہیں. لیکن اچھے مارکس ہونا کس چیز کی دلیل ہے
کہ یہ بہت اچھے سے کام بھی کر سکے گا؟ میں نے کہا نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے ہمیں کسی اور کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں کسی اور کی طرف بھی جانا ہوگا، ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، کچھ اور بھی لوگ آئیں گے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بعد میں انہوں نے کیا کیا، کسی کو ملے نہیں ملے، میرا وقت تھا وہاں پہ، میں نے جانا تھا، ملنا تھا، میں مل کے چلا گیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک عام آرڈنری سے بندے کو وہاں پہ رکھ لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اس ہائی فائی بندے کو کیوں نہیں رکھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ بھی میرے لیے کورا کاغذ تھا، یہ بھی میرے لیے کورا کاغذ ہے، اس کو بھی سمجھانا پڑنا تھا، اس کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ تو بجائے کہ میں اس کے اس فخر کو اپنے ساتھ لے کے چلوں کہ جناب میں نے ٹاپ کیا ہوا تھا، مجھے میرے ٹاپ کی وجہ سے رکھا گیا، تو میں نے اس کے ٹاپ کی وجہ سے اس کو نہیں رکھا، میں نے اس دوسرے بندے کی اس کوشش کی وجہ سے رکھا تھا کہ سر آپ مجھے ایک موقع دے کے دیکھیں، آپ مجھے سکھا کے دیکھیں۔ اس کی اس بات نے، اس کی اس عاجزی نے، اس کی اس کرج نے اور اسٹرگل نے اس کو مجھے اس بہت زیادہ مارکس والے سے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اس کے اس الفاظ نے اس کو اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو مجھے باقی بڑی خوشی ہوئی، یہ تو باقی اس کی بڑی مثبت سوچ تھی۔ پھر اللہ کی ذات پاک دکھاتی ہے کہ دنیا گول ہے۔ پھر وہی صاحب جو ہائی مارکس والے تھے، ان کو پھر میں نے ایک ٹیلی نور کے آفس میں دیکھا اور اچھی پوزیشن پہ دیکھا۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غرور پسند نہیں کرتا، تکبر پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میری چادر آپ لینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، جیسے کوئی سردار ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ کبھی آزما لیجئے گا کہ جب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو، تو ساری سرداری ورداری وہاں بھی رہ جاتی ہے، کئیوں کی جان نکلتے ساتھ ہی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ گندگی دوبارہ صاف کرنی پڑتی ہے۔ اپنے آپ کو جو زمین پہ بہت اکڑ کے لے کے چل رہے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اور جب ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس وقت پھر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازہ کتنے بجے ہوگا، میت کو جناز گاہ کس وقت لے کے جایا جائے گا۔ مسجد میں جب اعلان کیا جاتا ہے تو اس صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اگر اس کے پیرلر کوئی اس کا بھائی کزن کوئی ایم این اے ایم پی ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا پرانے مقامی ہیں، تو ان کا بھی نام ساتھ لے دیا جاتا ہے، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا فلاں، ان کا فلاں، ان کا فلاں، تاکہ نماز جنازہ پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اور پھر ہم دل کی تسلی دینے کے لیے، جی اتنی صفیں ہوگی، ماشاءاللہ جی بڑا اچھا جنازہ ہوگی، اتنی صفیں ہوگی۔ بہت سے ایسے حقائق موجود ہیں ہماری زندگیوں کے اندر کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی عذاب سے روح شناس کرواتے ہیں، تو وہ سب سے پہلا اور مین عذاب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، کر لیں گے، ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی اصلاح کے تمام منظر اور تمام منظر کشی، اپنی اصلاح کے تمام منظر اور تمام منظر کشی کو اتنی بری طرح سے اپنے ہی پیروں تلے مسخ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں پرانا جاننے والے ہوتے ہیں اور جو نئے جاننے والے ہوتے ہیں، ان دونوں کے سامنے جو ہماری شخصیت ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی کو عجیب ہو کے سامنے آتی ہے۔ پرانا جاننے والا کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا تھا، اس کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، ایسے تھا، ویسے تھا، اس کا باپ ایسے تھا، اس کی ماں ایسے تھی، اس کے بہن بھائی ایسے تھے، اور آج دیکھو یہ وہ یہ۔ میں زیادہ دور کی مثال نہیں دوں گا آپ کو، میں یہ بھی ایک بس انسان ہے نا، انسان کی سوچ اس طرف لازمی جاتی ہے کہ جب آپ کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے آپ پر تنقید کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو یاد آتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کی بھلائی کی بات کی ہوتی ہے اور جو آپ کے لیے بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر بیچ میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے شخصیات آ جاتی ہیں جن سے آپ دکھے ہوتے ہیں۔ اور
بے شمار معاملات زندگی ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک کھوج کا سا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. اگر ہم کسی ایگریمنٹ بیس ریلیشن کے اوپر چل رہے ہوں تو ہمیں تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے. اگر کوئی ہمارے انڈر کام کر رہا ہو اور ہم تنقید والا خنجر نکالیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کا مکمل حق حاصل ہے، بنا یہ سوچے ہوئے کہ تنقید کی اقسام کتنی ہیں، تنقید کا وجود کب مقرر ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی کی ذاتی انا مجروح تو نہیں ہوگی. بنیادی طور پر تنقید کا وجود اس وقت وجود پاتا ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کے برابر والے، سامنے والے، دائیں والے رشتہ دار، خونی اور قلبی رشتے والے کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور آپ بجائے کہ اس کی اصلاح کریں تو آپ جب اس پہ فرسٹ فنگر موو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس ایکٹ کا ریئیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ کی تنقید آپ کو الٹا بہت سی تنقیدوں کا بھی سامنا کروا دیتی ہے، اور آپ کی ہی اگر مثبت تنقید ہو اور اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہو، کوئی الفاظ، لفظ، تحریر یا کوئی ایسی سمری موجود ہو کہ جس کے تحت اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس اصلاح کو تسلیم کرتے ہوئے معاشرے کے اندر کوئی مقام پا جائے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بہت سی تنقیدیں ہمارے اندر موجود رہتی ہیں، باہر نہیں آتی. بہت سی تنقیدیں باہر سے ہی آتی ہیں اور باہر کسی باہر والے تک پہنچ جاتی ہیں. بہت سی تعمیری تنقیدیں ہمارے اندر کسی حوصلے کے تحت آتی ہیں. ہم حوصلہ کر کے بات کرتے ہیں کہ مائنڈ تو نہیں کریں گے، آپ برا تو نہیں منائیں گے. مخاطب کرنے کے ہمارے انداز تک بدل جاتے ہیں کہ آپ میں یہ تھوڑی سی خامی ہے، اگر آپ اس کو بہتر کر لیں تو آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بھی ڈر دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سمجھ لے گا، ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا جائے گا، ہم کس طرح سے کریں گے. جہاں جہاں پر زندگی کی مشکلات ہیں نا، وہاں پر اصلاح، تنقید، تمہید، یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خوبصورت پہلو ہوتا ہے وہ وہی ہوگا. آپ جس مرضی مقام پہ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، کسی بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ اور کسی بھی طرح کے ایسے ملک میں آپ چلے جائیں جہاں پہ سب کچھ اوکے ہے جی، سب کچھ ہی ٹھیک ہے جی، آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں، کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو یا تو ان کا صبر ظاہر کر رہا ہوتا ہے یا ان کا شکر ظاہر کر رہا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ شکر الحمدللہ کہہ دینے سے سارا شکر ہو جاتا ہے، اس کی عطا کو آگے تقسیم کرنا بھی ایک شکر ہے. کسی چیز کے چھن جانے پہ صاحب صبر ہونا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اپنے ماضی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تاکہ آپ کے صبر اور شکر کو اگلا بندہ اس انداز اور ادا سے تسلیم کرے، اس یقین سے تسلیم کرے کہ پہلے جو خلا تھا اب وہ نہیں ہے. معاشرہ آپ کو روٹی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، خیال دیتا ہے، ترجیحات دیتا ہے، آپ ذریعہ معاش دیتا ہے. معاشرہ کچھ نہیں دیتا. یہ سب باتیں ہیں. معاشرہ تو خود آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے. معاشرہ تو خود انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ معاشرے کو ہر لمحے ایک ایسے نوکر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے تعمیری یا تخریبی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کے بیلنس کو خوبصورت رکھ سکے. تعمیری لوگ بھی معاشرہ مانگتا ہے، تخریبی لوگ بھی معاشرہ مانگتا ہے، روحانی لوگ بھی معاشرہ مانگتا ہے، دیندار لوگ بھی معاشرہ مانگتا ہے. اپنے اپنے فرقے اور ان کے حساب سے ترجیحات بھی معاشرہ مانگتا ہے. معاشرہ آپ سے ہر وہ چیز مانگ لینا چاہتا ہے کہ جس سے معاشرے کا نام بڑا ہو، ورنہ معاشرے کو ہماری کیا ضرورت ہے.
اسی معاشرے میں گلی ہیں، محلے ہیں، چوک ہیں، علاقوں کے نام ہیں، گلیوں کے نمبرز ہیں، اس کے بعد کسی کوئی ڈسٹرکٹ ہے، کوئی ضلع ہے، کوئی مکمل شہر ہے، پھر آگے سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو، ایک مکمل ایک ڈائیگرام ہے. لیکن یہی معاشرہ آپ کو ہاتھ کھول کے اس وقت ویلکم کرتا ہے کہ جب آپ صاحب نصیب بن کر اور اپنے اندر وہ تمام تر چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ جس کی قلت کی وجہ سے آپ کی عزت پہ حرف آئے ہوتے ہیں. تو پھر بینگ اے چیلنجیبل آپ موو کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے چیلنجز کو جو عام اس طرح میں ہمیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، پھر آپ وہ والے بھی پہاڑ سر کر جاتے ہیں. کچھ فیصلے ہماری زندگیوں میں ابتدائی طور پہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف سے روشناس کرواتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. لیکن آپ کا ایک ایسا آنسو، آپ کی ایک ایسی سسکی یا ہچکی جو بارگاہ عالیہ مقدسہ میں کسی بھی توسط سے قبول و منظور ہو جائے، تو پھر جو آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں، پھر آپ پہ انگلی اٹھانے والے آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں مگر مثال دینے کے لیے. آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں ایک کامیاب بزنس مین کو یا جاب کرنے والے ایک اچھے آفیسر کو، پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. جہاں پر ہڑپ کرنے والے، کھا جانے والے، پی جانے والے، ڈکار بھی نہ مارنے والے لوگ آپ کو ملتے ہیں، تو وہ بھی اسی معاشرے کے اندر آپ کو ملتے ہیں. دنیا گول ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آگے سے، دائیں سے، لیفٹ سے، رائٹ سے، پیچھے سے کوئی نہ کوئی آتا ضرور ہے. خلا کبھی بھی نہیں رہتے ہیں، خلا پر ہو جاتے ہیں. آج اس در میں ہوں، کل اس در پہ ہوں گا، کل کو کوئی میرے پاس ہوگا، اس در پہ ہوگا. یہ ساری شفلنگ ہے. آپ کے روحانی معاملہ سے لے کے دنیاوی معاملہ تک کی سب شفلنگ ہے. آپ کو اللہ کی ذات پاک بہت سے ایسے مواقع بھی عطا کرتی ہے کہ جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ تو بہت بہترین کام ہو گیا ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتی نہیں تھی. مجھے فلاں تفسیر مل گیا، میں وہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا. مجھے فلاں چیز مل گئی، مجھے باقاعدہ طور کے پر یہ محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کے پاس پھر باری باری آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ سب کے یہاں پر موجود رہنے کو دل کی گہرائیوں سے سراہتا بھی ہوں. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے. میں ایک بار پھر تمام حاضرین محفل کو اور میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ چکی ہے یا پہنچ رہی ہے ان تمام سماعتوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہوں گا، سلامتی بھیجنا چاہوں گا. میری دلی طور پہ دعا ہے آپ سب کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، ان کی صحت، تندرستی اور زندگی کے لیے. ان سے جو مثبت معاملات زندگی آپ لوگوں کی زندگیوں میں آئے ہیں، اللہ پاک ان معاملات کو قائم و دائم رکھے. جو کوئی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسے الفاظ سے محفوظ رکھے اور اللہ کی ذات پاک ہمیں اس دنیا سے چلتا پھرتا لے کے جائے، اور جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہوں اور ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان تمام سماعتوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں. اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں آپ سب کو. بہت خوش رہیں، بہت شاد رہیں، بہت آباد رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. جس کے جو مشکل معاملات زندگی چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. جن کے والدین کی طبیعت خراب ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جن بہنوں بیٹیوں کے رشتوں میں مشکلات ہیں، ہارڈلز ہیں، اللہ رب العزت
اپنا خاص فضل، خاص رحم، خاص کرم عطا فرماتے ہوئے ان عزتوں کو ان کے گھروں کا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے وابستہ جو ان کا نصیب ہے، اللہ کی ذات پر خیر والا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے قریب فرمائے۔ جو لوگ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، جو پیپرز دے چکے ہیں، جنہوں نے پیپرز ابھی دینے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے دماغ کے ان تمام بند خانوں کو بھی کھول دیں جہاں پر ان کے لیے بہتر میموری موجود ہے۔ ایک بار پھر کہوں گا، جہاں جہاں میری صدا، میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کی ذات پاک ان تمام ساتھیوں کو، دوست احباب کو، ہماری عزتوں کو اپنی خاص طور پہ خصوصی پناہ میں رکھے۔ آمین آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، یا اللہ کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ آمین ثم آمین۔